سورہ طلاق شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہو کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو عدت کے لیے طلاق دو اور طلاق کے بعد ہی سے عدت کے زمانے کا شمار کرو اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کو نکال دینے میں حرج نہیں۔ اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس طلاق کے بعد اللہ ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، اور جو کچھ بھی کرو اپنے میں سے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ کر لو۔ اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام بہرحال پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم کو کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی عدت بھی جن کو حیض نہ آیا ہو۔ اور رہیں حاملہ عورتیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا آخرت میں اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان مطلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہوں۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کے وضع حمل کے ہونے تک ان کا خرچ اٹھاتے رہو۔ پھر بچہ جننے کے بعد اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور اجرت کا معاملہ بھلے طریقے سے باہمی صلاح و مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو گے، مرد کو کوئی اور عورت میسر آ جائے گی اور وہ بچے کو دودھ پلائے گی۔ وسعت والا اپنی وسعت کے موافق خرچ کرے، اور جس کی آمدنی نپی تلی ہو تو جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ نے جسے جتنا دے رکھا ہے اس سے زیادہ بار اس پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تنگی کے بعد کشادگی بھی پیدا کر دے گا۔ اور دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں سزا بھی بڑی بھاری دی، غرض انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کو انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہوا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کا سخت عذاب اور بھی تیار کر رکھا ہے۔ پس اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کر دی ہے اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ
ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے مانند زمین بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔